چاہے مردوں کے لیے ہو یا عورتوں کے لیے ہو، جو اعلی حضرت نے حکیم الامت نے عورتوں کے لیے لکھا ہے۔ اور آگے بڑھو، کہتے ہیں وضو میں بعض باتیں ایسی ہیں کہ ان کے چھوٹ جانے سے وضو ہو جاتا ہے، ایسی چیزوں کو سنت کہتے ہیں۔ سنو، یہ فقہ ہے، فقہ، یہ بہشتی زیور ہے۔ یہ کون سا زیور ہے؟ وضو میں بعض باتیں ایسی ہیں جن کے چھوٹ جانے سے وضو ہو جاتا ہے، اس کو سنت کہتے ہیں۔ ان کا کام ہی ہے سنتوں سے چھڑوانا اور اقوال اور آراء اور قیاس کے اوپر امت کو لے جانا۔ سنو، اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ نہ کرنے سے کچھ گناہ نہیں ہوتا اور نہ شریعت میں ان کے کرنے کی تاکید آئی ہوئی ہے، ایسی باتوں کو مستحب کہتے ہیں۔ چنانچہ طریقہ بتلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں پہلے گٹوں تک دونوں ہاتھ دھونا، بسم اللہ کرنا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، مسواک کرنا، سارے سر کا مسح کرنا، کانوں کا مسح کرنا، ہاتھ اور پیروں کی انگلیوں کا خلال کرنا، یہ سب باتیں سنت ہیں۔ یعنی اگر یہ چھوٹ جائیں تو وضو بولو ہاں ہو جاتا، کلی الی نہ بھی کرو جب بھی وضو۔ سنو، اور اس کے سوا اور وضو میں فرض 4 چیزوں کے سوا جو اور باتیں ہیں وہ سب مستحب ہیں۔ وہ سب کیا ہیں؟ یعنی اس میں گردن کا مسا بھی چلا گیا مستحب میں، تو خامخواہ کائے کو اس کو مستحب چیز کو جھگڑا بنایا ہوا لوگوں نے۔ آج گردن کی مسا نہ کرو تو لڑ پڑتے ہیں کہ نہیں لڑ پڑتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں۔ میں نے کہا مستحب ہے، خود حضرت فرما رہے ہیں تو کیوں چھوڑ، اگر چھوڑ دیا تو کیوں لڑ رہے ہو بھائی کہ وضو نہیں؟ یہاں تو حضرت اجازت دے رہے ہیں کہ سنت بھی چھوٹ جائے تو وضو کیا ہو جاتا ہے؟ سنو، کیا ہو جاتا ہے؟ مکمل ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ 4 عضو جن کا دھونا فرض ہے دھل جائیں گے تو وضو ہو جائے گا، وضو کا قصد ارادہ ہو یا نہ ہو، خلاص نیت کرو وضو کی چاہے نہ کرو وضو ہو جائے گا۔ جیسے کوئی نہاتے وقت سارے بدن پر پانی بہا لے وے اور وضو نہ کرے، یا حوض میں گر پڑے، یا پانی برستے میں باہر کھڑی ہو جاوے اور وضو کے یہ اعضاء دھل جاویں تو ان کا وضو ہو جائے گا۔ یعنی بارش ہو رہی ہے اور نکل گئی یار باہر ٹھنڈی حاصل کرنے کے لیے، چاہے اس نے ارادہ کیا نہ کیا وہ نماز اسی سے پڑھ سکتی ہے، اس کا وضو، یا جا کے حوض میں گر گئی اس کا وضو ہو گیا۔ کہتے ہیں سنو، اگر کوئی الٹا وضو کر لے، اگر کوئی الٹا وضو کر لے، دیکھو وضو کر لے یعنی پہلے پاؤں دھو ڈالے، پھر مسح کر لے، پھر دونوں ہاتھ دھوے، پھر منہ دھو ڈالے، یا اور کسی طرح الٹ پلٹ کر وضو کر لے تو بھی وضو ہو جاتا ہے، تو بھی وضو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اے دنیا کے لوگوں، اگر تمہارے اندر عدل و انصاف ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح وضو کیا ہے کہ پہلے بسم اللہ، پہلے دل کا ارادہ، پھر بسم اللہ، پھر گٹے، پھر وہ ترتیب جو اللہ کے نبی نے بتلائی ہے اس ترتیب سے وضو کرو، یہ سنت ہے، اسی ترتیب سے وضو کرنا چاہیے اور اسی طرح وضو کرنا چاہیے، یہی حق ہے، یہی نبی کی سنت ہے۔ تو ہم سے کہا جاتا ہے یہ غیر مقلد ہیں، یہ بد مذہب ہیں، یہ اسلام کو نہیں سمجھتے، یہ غیر فقیہ ہیں، ان کو فقہ سے دشمنی ہے۔ اور میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ نبی نے سیدھا دین بتلایا ہے، تمہیں الٹ پلٹ کرنے کی اجازت کس نے دی؟ فتنے تم پھیلاؤ، چور دروازے تم کھولو، فساد تم پیدا کرو، اور کہتے ہو کہ تقلید نہ کرنے سے فساد پیدا ہوتا ہے۔ یہ بولو اتباع کرنے سے فساد پیدا ہوتا ہے یا تقلید کرنے سے فساد پیدا ہوتا ہے؟ بولو، تقلید کرنے سے فساد پیدا ہوتا ہے۔ بگاڑا دین کو کس نے؟ نبی نے سیدھا بیان دیا، وضو اس طرح سے کرو، وضو اس طرح سے کرو۔ میرے صحابہ اسی طرح وضو کرتے رہے، لیکن آج کل کے یہ فقیہ پیدا ہوئے، اپنے آپ کو محدث، اپنے آپ کو جو ہے سب سے بڑا امام اور حکیم الامت کہنے والے، انہوں نے الٹ پلٹ دیا۔ پیر دھل لو، پھر کلی کرو نہ کرو، پیر دھل لو، مسح کر لو، پھر بایاں ہاتھ دھل لو، پھر دایاں ہاتھ دھل لو، اور پھر چہرہ دھل لو، وضو ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے بتلایا، بولو ہم تمہیں صحیح دین بتلائیں تو یہ مولوی چاروں طرف پھڑپھڑاتا ہے، بکتا ہے کہ جناب علی یہ دین میں فساد پیدا کر رہے ہیں، یہ غیر مقلد لوگ ہیں، یہ اماموں کو نہیں مانتے، فلانے کو نہیں۔ ارے بھائی، اگر یہ دین منوانا ہے تو ہم ایسے دین کو نہیں مانتے، اپنے نبی کا سیدھا عمل چھوڑ کر تمہارے مولویوں کے یہ بگاڑے ہوئے دین پہ ہم عمل کیوں کریں بھائی؟ کوئی زبردستی ہے؟ بولو ہے کوئی زبردستی؟ کوئی زبردستی نہیں۔ اس لیے اللہ سے توبہ کرو، دین کو تم نے بگاڑا ہے، ہم نے دین کو بگاڑنے سے لوگوں کو، ہم نے کہا جس طرح نبی نے کیا ہے اس طرح کرو، نبی سے خلاف بغاوت، بولو صحیح ہے کہ نہیں ہے؟
یہ دین ہے، یہ بہشتی زیور ہے؟ نہ، یہ بہشتی زیور نہیں ہے، یہ فسادی زیور ہے۔ یہ کون سا زیور ہے؟ یہ ڈپلیکیٹ ہے، اصلی نہیں، یہ نقلی ہے۔ کہتے ہیں اسی طرح اگر بایاں ہاتھ بایاں پاؤں پہلے دھوئے تب بھی وضو ہو گیا، لیکن مستحب کے خلاف ہے، سنت کے خلاف نہیں۔ کس کے خلاف ہے؟ مستحب۔ سنو، یہ بھی سنو، ہر عضو کے یعنی ہر جسم کے حصے کو دھوتے وقت بسم اللہ اور کلمہ پڑھا کرے۔ ہاں، ہم نے کہا یہ کوئی الہام ہوا ہے، کشف ہوا ہے، اسی لیے یہ چور دروازے کھولے گئے ہیں کہ جب چاہو، جب دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، اپنی مرضی سے دین مت بناؤ۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں حکم دیا کہ اے لوگو ہاتھ دھلتے وقت بسم اللہ اور کلمہ پڑھو، منہ دھلتے وقت بسم اللہ اور کلمہ پڑھو، کلی کرتے وقت بسم اللہ اور کلمہ پڑھو، ناک میں پانی ڈالتے وقت بسم اللہ اور کلمہ پڑھو۔ ہے ایسا حکم؟ یہ تم نے بنایا ہے۔ بولو صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ سراسر صحیح، غلط ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں جب وضو کر چکے تو سورہ انا انزلنا پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے؟ جب وضو کر چکو تو کیا کرو؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو یہ دعا پڑھے قیامت کے دن اللہ جنت کے 8 دروازوں کو کھول دے گا اور کہے گا جس دروازے سے داخل ہونا چاہو چلے جاؤ۔ اور اعلیٰ حضرت حکیم الامت کیا فرما رہے ہیں؟ حکیم الامت کیا فرما رہے ہیں؟ اب بتاؤ کس حکیم کی بات مانو گے؟ اس حکیم کو جو واقعی اصلی حکیم الامت تھا، جسے اللہ نے حکیم بنا کر کے بھیجا تھا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا یہ ہندوستانی حکیم؟ بولو، یہ انڈین حکیم جو کہہ رہا ہے سورہ انا انزلنا پڑھو، کس دلیل سے تم کہہ رہے ہو سورہ انزلنا پڑھو؟ کیوں امت کو وہ تعلیم دیتے ہو جو امت کے نبی نے اپنی امت کو حکم یا تعلیم نہیں دی؟ کہتے ہیں جب ایک دفعہ وضو کر لیا اور ابھی وہ ٹوٹا نہیں تو جب تک اس وضو سے کوئی عبادت نہ کر لے اس وقت تک دوسرا وضو کرنا مکروہ اور منع ہے۔ اعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں گے؟ میں کہتا ہوں امام صاحب بھی بری۔ خیر، اب میں ذرا تبصرہ نہیں کروں گا، تبصرہ کروں گا بڑی مشکل ہو جائے گی۔ سنو، وضو کو توڑنے والی چیزوں کا بیان۔ کہتے ہیں کسی کی آنکھ کے اندر کوئی دانہ وغیرہ تھا، وہ ٹوٹ گیا یا خود اس نے توڑ دیا، تو اگر آنکھ کے باہر پانی نکل پڑا تو وضو گیا۔ وضو گیا، ٹوٹ گیا وضو۔ اب رو بھی مت وضو بنا کر۔ اللہ کے نبی صحابہ نماز میں روتے تھے کہ عزیز المرجل، حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی نماز میں ایسے روتے تھے اور اس طرح آواز آتی تھی جیسے کھولتی ہوئی ہانڈی کے اندر آواز آتی، آنسو سے تر بتر ہو جاتے تھے۔ یہ کہتے ہیں دانا ہو ٹوٹ گیا یا توڑ دے تو آنکھوں میں دانے کوئی توڑے گا نماز میں یا وضو میں؟ بولو۔ خیر، یہ اس دور کے فقیہ ہیں جو چاہے آپ کا حسن کرے۔ کہتے ہیں کسی نے جونک لگوائی۔ جونک جانتے ہو؟ جونک جانتے ہو؟ یوپی والے جانتے ہوں۔ ہمارے ہاں کھیتیوں میں جونک لگتی ہے، جب جڑہن وڑہن بویا جاتا ہے، بٹھایا جاتا ہے، روپائی ہوتی ہے دھانوں کی، تو ان مٹیوں میں اتنے بڑے بڑے جونک ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے، اور بھینسوں کو بھی لگتے ہیں۔ پنجاب والے بھی جانتے ہوں گے، بھینسیں چرانے والے، ہم نے چرائی ہے بھینس وغیرہ بھائی، بھینسوں کو چراتے ہیں، اور بھینسیں کیچڑوں میں پلٹی مارتی ہیں، بیٹھی رہتی ہیں، ان کو موٹے موٹے جونک لگ جاتے ہیں کہ نہیں؟ وہ بڑے خطرناک، دیکھ کے تو گرم جسم میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ کہتے ہیں کسی نے جان بوجھ کے جونک لگوائی، اتنا خون بھر گیا کہ اگر بیچ سے کاٹ دو تو خون بہ پڑے تو وضو جاتا رہا، اور اگر اتنا نہیں پیا ہے بلکہ کم پیا ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ لو، یہ کون سا مسئلہ ہے اور کون سی شریعت؟ کہتے ہیں کسی کے کان میں درد ہوتا ہے اور پانی نکلا کرتا ہے تو یہ پانی جو کان سے بہتا ہے یہ نجس اور ناپاک ہے۔ کان سے جو پانی نکلتا ہے یہ کیا ہے؟ نجس اور ناپاک ہے۔ اگر کچھ پھوڑا یا پھنسی نہ معلوم ہوتی ہو بس اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ جب کان کے سوراخ سے نکل کر اس جگہ تک آ جاوے جس کا دھونا غسل کرتے وقت فرض ہے تو اس وقت وضو، کان سے اگر پانی نکلے تو وضو کیا ہو جاتا ہے؟ بولو، ٹوٹ جاتا ہے۔ کہتے ہیں اب یہ عورتوں کا مسئلہ، کہتے ہیں اگر چھاتی سے پانی نکلتا ہے اور درد بھی ہوتا ہے تو وہ بھی نجس ہے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اگر کوئی دودھ والی بیچاری عورت ہو اپنے بچے کو دودھ پلا لے تو وضو گیا اس کا، سمجھو یہی مسئلہ ہوا نا، یعنی وضو بنانے کے بعد بچے کو دودھ نہیں پلانا چاہیے۔ بہرحال اس مسئلے میں بہت مسائل ہیں، میں ان مسئلوں سے آگے بڑھتا ہوں اور آگے آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ غسل کا بیان کہتے ہیں اعوذ باللہ، بہرحال معذرت کے ساتھ بھائیوں دوستوں، میں نے کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی تعلیم بتلا دی اور آخر میں بھی اصلی بہشتی زیور کا میں تذکرہ کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ یہ بیچ میں یہ بھر رہا ہوں میں وہ مسائل جس کا اسلام سے کوئی رشتہ اور تعلق نہیں ہے، اس لیے رکھیو غالب مجھے